سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ کل ایک ویڈیو میری نظر سے گزری اور بڑی تکلیف دہ ویڈیو تھی۔ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غریب آدمی کا زندہ رہنا پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ہر طرف ایسے لوگوں کی حکومت ہو جن کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت آ جائے تو وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ اور پھر یہ خاتون ایک لڑکی لگ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ ڈپٹی کمشنر ہے، اور وہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہوئی تھی اسے گورنمنٹ نے ڈیلیٹ کروا دیا، لیکن میں نے اسکرین شاٹ لے لیے تھے۔ اس منوس کی تصویریں ہم اوپر بورڈ پہ لگوا دیں گے۔ یہ کر کیا رہی تھی؟ اس جو ریڑھی والا تھا اس سے کوئی غلطی ہوئی یا اس نے وہاں پہ ریڑھی کھڑی کر دی، مگر جو یہ بدتمیز عورت اور کسی حرام خور کی اولاد جو تھی یہ اس کے اوپر تشدد کر رہی تھی۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہا کہ حرام خور کی اولاد تھی کہ یہ جو لڑکیاں، یہ خواتین اس جگہ پہ جس طرح یہ بتایا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر ہے یا کمشنر ہے جو بھی ہے، یہ کیسے پہنچتی ہیں، کن لوگوں کو یہ خوش کرتی ہیں یا پھر یہاں تک پہنچتی ہیں، کیونکہ جو نیک ماں باپ کی اولاد ہوگی اس کی تربیت بتا رہی ہوگی کہ یہ نیک ماں باپ کی اولاد ہے۔ جو حرام خور ماں باپ کی اولاد ہوگی، جو غلط طریقے کے ساتھ یہاں تک پہنچے گی، اس کی حرکتیں بتاتی ہیں کہ وہ کیا اس کا طریقہ کار ہوگا۔ اور جس طرح یہ غریب تشدد کر رہی تھی، چپیڑے مار رہی تھی اسے سرے عام۔ اگر کوئی اور یہ کام کرے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا کوئی غریب اگر کسی کے اوپر ہاتھ اٹھا دیتا، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی سے ہی بول لے۔ تو مریم نے اپنے ارد گرد ایسا ٹولہ اکٹھا کیا ہوا ہے، یہ دیکھ لے، یہ سب رنڈی ہوئی طلاق یافتہ اس طرح کی عورتیں اس کی ٹیم میں شامل ہیں۔ ایک بھی ایسی عورت نہیں جو اپنا گھر بسا کے بیٹھی ہو، اور مجھے 100% پتا ہے کہ جس طرح یہ اس بندے پہ ہاتھ اٹھا رہی تھی یہ گھر بسانے والی نہیں ہے، یہ کہاں سے لے کے آئی ہے، کہاں یہ لوگ جو ہے پیدا ہوتے ہیں، کہاں بڑے ہوتے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے یہ مصیبت بن جاتی ہے۔ اس طرح کی لڑکیاں نہ تو اپنا گھر بسا سکتی ہے، جس کو عزت احترام سکھائے نہیں گیا، جس کے پاس اخلاقیات کا نام و نشان نہیں، ایسے لوگوں نے آ کے قبضہ کر لیا ملک کے اوپر۔ یہ مریم کے ساتھ بھی آپ دیکھ لیں، وہ جتنی بھی 2 3 4 ہے، وہ کوئی گھر بار نہیں ان کے، کسی کو 2 دفعہ طلاق ہوئی، کسی کو 3 دفعہ طلاق ہوئی، وہ ان کے ابھی بولنے کا طریقہ دیکھ لیں۔ اور یہ آ کے درس دیتی ہیں اسلام کے بارے میں، کبھی کسی بارے میں، وہ بڑے بڑے دعوے کرتی۔ مریم صاحبہ خود بھی کوئی گھر شر نہیں بسایا ہوا، جس طرح کے لوگ ہوں گے اسی طرح کی اس کو ٹیم ملے گی۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ایک صاحبہ، وہ کیپٹن ہے شاید، وہ بھی تقریریں کر رہی تھی۔ اب اس کی جنم کنڈی نکالیں گے تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا یہ یہاں تک کیسے پہنچی۔ تو ان کو استعمال کیا جاتا ہے پہلے، میں بالکل آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ جو ہے اس طرح جو ڈپٹی کمشنر بن گئی یہ یہاں پہ پہنچ جاتی۔ جس طرح ہمارے ملک کے حالات ہیں، وہاں پہ وزیر اعظم صاحب کو خوش کرنے کے لیے وزیر اعظم بنایا گیا، وزیر اعظم صاحب نے فیلڈ مارشل صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہیں فیلڈ مارشل بنایا۔ اور اسی طرح آپ دیکھ لیں جو ظلم و ستم وہاں پہ چل رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے، ہر جگہ پہ جس کے پاس ذرا سی طاقت ہے وہ دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے یہ کیڑا مکوڑا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، یہ جس طرح مرضی ہم اس پر ظلم کرے، تشدد کرے، کوئی ہمیں پوچھے نہ۔ یہ تو شکر کو سوشل میڈیا ہے تو ان حرام خوروں کے چہرے بے نقاب ہوتے ہیں، ان کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصل کردار کیا ہے۔ کبھی کوئی واپٹا کے آفس میں بوڑھی خاتون ہے، آفیسر نے کہا اس کو باہر پھینک دو، وہ اٹھا کے اس کو باہر پھینک رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں کوئی واقعہ پیش آتا ہے، ایک واقعہ بھی ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ بس یہی وجہ سفارش پہ یہ لوگ لگے ہوئے، میرٹ پہ یہ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے۔ پاکستان میں سرکاری نوکری لینے کے لیے سرکار کو خوش کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتے۔ جو بھی لوگ پنجاب میں ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا، یہ سندھ میں ہے کہ ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں،
اس بندے کی اپنی عزت نہیں ہوتی اور عزت کو سمجھتا نہیں، اور اس کے نزدیک کیونکہ پاس اپنے پلے ہی کچھ نہیں ہوتا، عزت ہی نہیں ہے، مثلا یہ ڈپٹی کمشنر ہے، اس کو دوسری کی عزت کا کیا خیال ہے؟ وہ جس کے تشدد کر رہی ہے وہ کسی کا بیٹا ہوگا، وہ کسی کا بھائی ہوگا، کسی بچوں کا باپ ہوگا، مگر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھئی ریڑھی غلط کھلار دی، آپ اسے طریقے سے کہہ سکتے ہیں، آرام سے کہہ سکتے ہیں، چلو وہ نہیں سمجھ رہا، کوئی جرمانہ کر سکتے جو آپ کے اختیارات ہیں۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس پہ تشدد کریں؟ ایک سادہ سا سوال۔ آپ کو کس نے کہا کہ جی اگر کوئی اتنا بڑا مسئلہ اسے قانون کے دائرے میں لے کے چلے جاؤ؟ پھر پولیس والے ہیں وہ بھی حرام خور ایسے کے ہی ہیں، وہاں سے لے جاتے لوگوں کو، پھر پولیس اسٹیشن جا کے ان پہ تشدد کرتے، مارتے ہیں۔ تو جو لوگ عزت دار ہوتے ہیں وہ اس طرح کے کام نہیں کرتے، وہ ہر ایک کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، اچھے طریقے سے بولتے ہیں۔ تو جناب مریم صاحبہ آپ کی ٹیم زبردست ہے، ہر جگہ پہ آپ نے اپنا نام لکھوا دیا۔ لوگ اب کہہ رہے کہ منار پاکستان کے پاس بھی ایک وہ جو اپنا بادشاہی مسجد ہے اس کے ارد گرد بھی نام لکھوا دے، کئی جگہ جو ابھی رہتی ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئے دن اتنی تکلیف دہ ویڈیو سامنے آتی جس کا آپ اندازہ نہیں ہو، پھر سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کروائی جاتی۔ اور جب اب جس نے ڈالی ہوگی اس کو ڈھونڈا ہوگا فوری طور پہ، ظاہر ہے اس کو ڈھونڈنے میں پوری کمپنی لگ گئی ہوگی، اور اس کو کہا ہوگا فوراً یہ ڈیلیٹ کرو، اور اس کے اوپر بھی تشدد کیا ہوگا، اس کو بھی مارا ہوگا۔ یہ جس نے بھی کی وہ پاکستان سے ظاہر ہے ویڈیو وہیں پہ بنی، وہیں پہ یہ اپلوڈ ہوئی، ابھی شاید ہو کہیں پہ، لیکن جہاں پہ میں نے چیک کی تھی وہاں پہ سے ڈیلیٹ ہو چکی، یا میں نے ڈاؤن لوڈ نہیں کی۔ میرا پروگرام تھا کہ آپ کو وہ چند سیکنڈ کی دکھاتا تھا کہ آپ کو پتہ چلتے کہ یہ جو بھیانک اصلی ان کے چہرے ہیں، یہ جو ڈائنے، یہ جو پیچھے آپ کے یہ جو جن ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندے ہیں، یہ درندوں کی اولاد ہے۔ یہ ڈپٹی کمشنر جو لڑکی ہے اس کا آپ پتہ کر لیں، اس کے ماں باپ کا بھی کردار ایسے کا ہی ہوگا، یہیں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کسی شریف فیملی سے نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہاں سے آئی ہو جہاں پہ میں وہاں کا نام نہیں لینا چاہتا۔ تو یہ تکلیف دہ جو چیزیں ہیں پاکستان میں، یہاں یورپ میں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھائے، یہاں کوئی جا کے کسی کی جرت ہے کوئی ہاتھ بھی لگا دے، کوئی آفیسر ہے، پولیس والا ہے، کوئی بھی، کسی کی جرت نہیں، مگر کیونکہ غریب ہونا پاکستان میں سب سے بڑا جرم ہے، اور اس کا یہ لوگ فائدہ اٹھاتے، اس کا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں، ان کو پتہ یہ نہ کسی عدالت میں جائے گا، پولیس والے ویسے نہیں سنتے، ہماری ٹور ہے، ہم نے اوپر کچھ کیا ہوا آفیسروں کو، ہم ان کے بستر گرم کرتی ہیں، اور ظاہر ہے پھر وہ ہمیں کیا کہیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس عورت کا آپ پتہ کر لیں، وہیں سے نکلے گی اس کی جنم کنڈلی جا کے۔ اب یہ پروگرام ہم کریں گے، ہو سکتا ہے کسی کے تک پہنچ جائے، کیونکہ جس تک پہنچ نہیں ہے وہ بھی ایسے کہیں ہوگا، وہ کہتے جہ جائے پینڈو ہے یا اگلا پینڈ، لیکن ہماری کوشش ہوتی تھا کہ آپ تک یہ میسج پہنچے۔ ناظرین تکلیف دہ حالات ہے، چینل کو بارہ سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں۔